بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے در پر آنسو بہانا صرف آنسوؤں کا ضیاع ہے، اور اللہ کے ہاں وہ آنسو سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندے سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان نہیں کیا تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے عطا کرے گا جن کا کبھی خیال تمہارے دل میں نہیں آیا ہوگا۔ ایک دن آئے گا جب تم انہی مشکلوں، انہی پریشانیوں، انہی تکلیفوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج تم پوری پوری رات روتے ہو۔ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح سے اس کو معلوم ہے کچھ پھول دھوپ میں اگتے ہیں اور کچھ پھول چھاؤں میں، بس انتظار کرو، بس انتظار کرو، تمہارا بھی اچھا وقت آئے گا، تمہارا بھی بہتر وقت آئے گا۔ وہ جو پتھر سے راہیں نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بہترین راہیں کیوں نہیں نکال سکتا؟ سر کے تاج پر ہیرا سجانے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہیرا تاج کی زینت بن جاتا، اس کو بڑی مشکلات، سالوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ہی تو وہ جا کر کہیں تاج کی زینت بنتا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک تاج بنایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ آپ کو کن کن مشکلات سے گزار کر پھر آپ کو ایک ایسی سچویشن دیں گے جس میں آپ بالکل فٹ ہو جاؤ گے۔ ڈو ناٹ کیری دا وائز آف لائف، اپنی پریشانیاں اپنے کندھے پر مت لے کر پھرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ آپ کی زندگی کا مقصد پریشانیاں اپنے کندھے پر لے کر پھرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا مقصد رونا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا مقصد تو صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ آپ کی ڈیفیکلٹیز، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں تو صرف اس کی ذمہ داری ہیں، وہ آپ کو نکالے گا ان سب سے۔ ہاں، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ آزمائش میں مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ انسان جب ڈپریسڈ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے نا امید ہوتا ہے، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے، کیونکہ انسان جب ڈپریسڈ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اور شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اکساتا ہے، اور انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر سب سے پہلے جو ہے وہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ Allah knows you are waiting. He will accept your du'as or give you better than what you are asking for. Please don't think too much. Please don't think too much. زیادہ سوچنا بھی انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جس نے مشکلات میں ڈالا ہے، جس نے آزمائشوں کے لیے چنا ہے، وہ تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ بس یقین رکھنا اللہ تعالیٰ پر۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، قرآن مجید میں ہم نے پڑھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کی کہیں زیر زبر شد مد پیش میں کہیں پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آج تک قرآن پاک کی حفاظت کی جا رہی ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کے کہے کو کیسے ہم نظر انداز کر دیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے کہے کو جو ہے وہ بھلا دیں۔ ہمیں یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے کہے پر، ہمیں ہمت رکھنی ہے، اور یقین کرو ایک وقت آئے گا کہ اگر آج ہم جن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہو کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا آپ کو اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیوں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو یقین رکھو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب آپ انہی تکلیفوں کو سوچ کر مسکراؤ گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دینا تھا، اس نے مجھے یہ تاج پہنانا تھا، اس نے مجھے یہ تاج پہنانا تھا، اس نے مجھے ایسی سچویشن دینی تھی، اور جس کی وجہ سے آج آپ روتے ہو، آپ اسی کی وجہ سے مسکراؤ گے کہ وہ آنسو کتنے قیمتی تھے، کتنے انمول تھے جو میں نے اللہ کے راستے میں بہائے، میں نے اللہ کے سامنے بہائے۔ بس یقین رکھنا وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، پیار بانٹیے۔ اللہ حافظ۔